حضرت اقدس حضرت مفتی محمد سعید ارشد الحسینی صاحب دامت برکات ملالیہ حضرت تشریف فرما ہے. انشاءاللہ حضرت کا بالکل مخصوص اور کلام ہوگا. آپ حضرات سے ہی گزارش ہے جو بھی نعرہ لگے گا اسٹیج سے نعرہ لگے گا مجمع میں کوئی شخص بھی کوشش نہ کرے نعرہ لگانے کی. نعرے کا جواب دیں گے نعرے تکبیر. ایسے نہیں آخر تک جو بیٹھا ہے جو عاشق بیٹھا ہے صحابہ کا غلام بیٹھا ہے نعرے کا جواب دے گا. ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر نعرے تکبیر نعرے تکبیر. شان محمد مصطفیٰ شان محمد مصطفیٰ تاج و تخت ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. شان صحابہ عظمت صحابہ شان اہل بیت نعرے تکبیر. بلا تاخیر ہمارے معزز مہمان شاعر اسلام حضرت اقدس حضرت مفتی سعید ارشد الحسینی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈی جی خان کے محمد اور محمد کی آل کے غلاموں ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اس گئے گزرے دور میں رب اصحاب محمد نے ہمیں اس عظیم روحانی ایمانی محفل میں جمع ہونے کی توفیق بخشی ہے. ابو بکر صاحب قرآن پاک کے ختم کی یہ روحانی محفل میں مبارکباد پیش کرتا ہوں قاری صاحب کو جنہوں نے تراویح میں اللہ کا کلام سنایا. جن لوگوں نے قرآن پاک تراویح میں سنا انہیں بھی بہت بہت مبارکباد. اللہ تعالیٰ ان کا جاگنا کھڑے ہو کر قرآن سننا قبول و منظور فرمائے. اعظم صاحب میرے صحابہ غلام بھائی ہیں انہوں نے حکم فرمایا اور میں حاضر ہوں. اللہ تعالی ہمارا مل بیٹھنا سننا سنانا قبول و منظور فرمائے. ہم تھوڑی دیر اللہ کے رسول اور صحابہ کی بات کریں گے. ہمیں سننے والوں میں علماء بھی شامل ہیں قراء بھی ہمارے بزرگ بھی بیٹھے ہیں ہمارے طالب علم بھائی بھی بیٹھے ہیں ہماری قوم کے بچے بھی بیٹھے ہیں. اللہ ہمیں ایمان والی زندگی نصیب فرمائے ایمان والی موت نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہمارے سارے گناہ خطائیں معاف فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرمائے. اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے. اللہ تعالیٰ بے اولادوں کو اولاد نصیب فرمائے. جن کو دی ہے اللہ فرما بردار بنائے. اللہ حلال رزق کمانے کی حلال رزق کھانے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ اس شہر کو اس ملک کو امن کا گہوارہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے سرحدوں کی دریاؤں کی زمین کی آسمان کی حفاظت فرمائے. بہادروں سفر کے آغاز میں برکت کے لیے اللہ کا نام بلند کریں گے. نعرے کا جواب دینے کا ادب ہے سلیقہ یہ ہے کہ آپ نے ہاتھ کو پرچم بنا کر فضا میں بلند کرنا ہے. یہ کوئی رسم نہیں ہے نہ ایسا کرنے کا کسی کو شوق ہے. یہ صرف آپ کو بیدار کرنے کے لیے اور جو موحد لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے جتنی محبت کرتے ہیں اس کے اظہار کے لیے زور دیا جاتا ہے کہ ہاتھ کو بلند کر کے بولیں پرچم بنا کے بولیں اللہ اکبر. تو بولیں گے انشاءاللہ. ناراض تو نہیں بیٹھے جی. اب روزے ختم ہو گئے ہیں افطاری میں لگتا ہے ٹھنڈا پانی آپ نے بہت زیادہ پیا ہے.
آنکھوں میں نیند ہے اور زبان بالکل خشک ہوئی لگتی ہے، بس 1-2 دن کا سفر رہ گیا ہے، حوصلے بلند رکھیں، نعرے کا جواب دیں گے، نعرہ محمدی، بہادر بولیں گے ہاتھ بلند کر کے اللہ اکبر، نعرہ محمدی، سارے ہاتھ نہیں اٹھے، کہو بے شک، کیا کیا جائے؟ نعرہ محمدی، خوش ہو کے بولیں، نعرہ محمدی، نعرہ صحابہ، اللہ اکبر، نعرہ صحابہ، تاج و تخت و ختم نبوت، تاجدار رسالت، ذات مصطفیٰ، کمالات مصطفیٰ، جماعت مصطفیٰ، شان صحابہ، صرف بہادر بولیں، اگر کوئی ادھر کا آ گیا ہے تو وہ خاموش رہے، بہادر بولیں، شان صحابہ، خوش ہو کے بولیں، شان صحابہ، نام صحابہ، پیغام صحابہ، صدائے صحابہ، دفاع صحابہ، اسلام، دینی مدارس، دینی جماعتیں، اسلامی پاکستان، تساں سارے، یا ایک اور قرات کے مطابق تسی سارے، میں کلہ، اچھا میں کلہ، کوئی بات نہیں، ساڑھا ورد حسبون اللہ، سانو سمجھی نہ تو کلہ، درود پاک بآواز بلند، خوش ہو کر بآواز بلند، کوئی زبان محروم نہ رہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات فی العقد، ومن شر حاسد اذا حسد، صدق اللہ العظیم۔ ہماری یہ ملاقات 20 سے 30 منٹ یعنی آدھے گھنٹے کی ہوگی، لہٰذا آپ دیر بیٹھیں گے، جو ابھی تک ایک بار بھی نہیں مسکرائے، گھڑیوں پر 12 بجا کے، چہرے والی گھڑی پر 12 بجا کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ گھڑی کا یا تو ٹائم صحیح کر لیں یا مسکرا کے بول دیں، خوش ہو کے بول دیں سبحان اللہ۔ مسکراتے ہوئے کتنے اچھے لگ رہے ہیں آپ، مومن کا چہرہ گلاب کی طرح ہونا چاہیے۔ دو شعر اللہ کی حمد و ثنا کے عرض ہے، گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، مکینوں کو مکانوں کو زمینوں آسمانوں کو، مکینوں کو مکانوں کو زمینوں آسمانوں کو، تو جب چاہے تو سب کچھ ایک لحظے میں فنا کر دے، تو سب کچھ ایک، تو جب چاہے تو سب کچھ ایک لحظے میں فنا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، خوش ہو کے بولیں سبحان اللہ۔ رب کہتے کس کو ہے؟ کبھی تو بادشاہوں سے
منگائے بھیک در در کی کبھی تو بعد شاہوں سے منگائے بھیک در در کی کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا کر دے گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا دے بلند آواز سے بولے سبحان اللہ بیمار میں ہوں مگر لگ ایسے رہا ہے کہ میں ٹھیک ہوں آپ بیمار ہیں کہو بے شک ایسے لگ رہا ہے سنیے صاحبو اس حمد کا آخری شعر ہے کہ میرے اللہ کی رحمت اور عنایت دیکھئے ارشد میرے مولا کی رحمت اور عنایت دیکھئے لوگوں کہ موسیٰ لینے جائیں آگ پیغمبری عطا کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا کر دے اللہ کی حمد کے بعد ہم چلیں گے نعت کی طرف آپ لوگ نعت کو مانتے ہیں کون کون مانتا ہے نعت ماشاءاللہ سنتے بھی ہیں کون کون سے مہینے میں سنتے ہیں 12ویں مہینے میں اچھا 12 مہینے یعنی پورے 12 مہینے کام پورے کرنے چاہیے اللہ آپ کو خوش رکھے اگلی ہماری نعت کی حاضری بھی اردو کی ہے سمجھ تو آتی ہے نا ہماری قومی زبان ہے اللہ کو پیاری ہوگی دعا کریں اللہ اس کی مغفرت فرمائے اس کے درجات بلند فرمائے اس کے جملہ لواحقین کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے میرے بڑے بیٹے ہیں بزرگ بیٹھے ہیں میں سبق سناؤں گا میں نہ شاعر ہوں نہ ادیب ہوں سبق سناتے ہوئے اپنے سفر کا اگلا قدم اٹھاؤں گا عرض کروں گا کہ صاحب قرآن آپ ہیں حضور میری جان آپ ہیں صاحب قرآن آپ ہیں حضور میری جان آپ ہیں حضور میری جان آپ ہیں صاحب قرآن آپ ہیں حضور میری جان آپ ہیں میں عام سا بے نام سا وجود میں عام سا بے نام سا وجود میری تو پہچان آپ ہیں حضور میری جان آپ ہیں صاحب قرآن آپ ہیں حضور میری جان آپ ہیں صاحب قرآن شب معراج عرش پر ہم کس نبی کے امتی ہیں شب معراج عرش پر شب معراج عرش پر خصوصی مہمان آپ ہیں حضور میری جان آپ ہیں صاحب قرآن آپ ہیں حضور میری جان آپ ہیں صاحب قرآن آپ ہیں خدا کے بعد اے میرے حضور خدا کے بعد اے میرے حضور دلوں کے حکمران آپ ہیں حضور میری جان آپ ہیں صاحب قرآن آپ ہیں
حضور میری جان آپ ہیں ستانے والوں کو دعائیں دی آپ کی میری گاڑی کے سامنے سے کوئی سائیکل والا گزر جائے کوئی ریڑی والا گزر جائے ہمارا بی پی ہائی ہو جاتا ہے کہ غریب میری گاڑی کے آگے آیا کیسے ہے محمد کا کلمہ پڑھنے والوں ہمارے پیغمبر کی سیرت کیا کہتی ہے ستانے والوں کو دعائیں دی ستانے والوں کو دعائیں دی کتنے مہربان آپ ہیں حضور میری جان آپ ہیں صاحب قرآن آپ ہیں حضور میری جان آپ ہیں صاحب حضور میں ہوں آپ کا غلام حضور میں ہوں آپ کا غلام حضور میں ہوں آپ کا غلام میرا تو کل جہان آپ ہیں حضور میری جان آپ ہیں میرا تو کل جہان آپ ہیں حضور میری جان آپ ہیں میں ارشد ایک بندہ فقیر ایک بندہ فقیر میری تو ساری شان آپ ہیں حضور میری جان آپ ہیں صاحب قرآن آپ ہیں حضور میری جان آپ ہیں اردو کی اس حمد و نعت کے بعد ہم اپنے وسیب کی اس مٹی کی زبان میں کوشش کرتے ہیں شاید ان جو خاموش تارے جن میں کرنٹ نہیں ہے شاید کرنٹ آ جائے زبان کا بھی مسئلہ ہوتا ہے زبان بھی دیوار بن جاتی ہے آئیں یہ دیوار ہٹا کے کوشش کرتے ہیں شاید آپ بول دیں سبحان اللہ ایک نعت ہے بہت پرانی ہے میں وہ سنانا چاہتا ہوں عرض کروں گا کہ آمنہ دے لال جیاں کون ہوئے گا اس بے مثال جیاں کون ہوئے گا آمنہ دے لال جیاں کون ہوئے گا آمنہ دے لال جیاں کون ہوئے گا اس بے مثال جیا کون ہوئے گا آمنہ دلال جیا کون ہوئے گا حجر و شجر جنوں دیون سلامیاں حجر و شجر جنوں دیون سلامیاں نوری جس سونے دیاں کرین غلامیاں نوری جس سونے دیاں کرین غلامیاں اس با کمال جیاں کون ہوئے گا آمنہ دلال جیاں کون ہوئے گا اس بے مثال جیاں کون ہوئے گا آمنہ دلال جیاں کون ہوئے گا اس بے مثال جیاں کون ہوئے گا آمنہ دلال جیاں کون ہوئے گا دلہا رسولت دلہن صدیقائے ایک شادی ہے عظمت والی شادی دلہا بھی عظمت والا ہے دلہن بھی چلیں گے شادی پر کون کون چلے گا اس شادی پر صحابہ غلاموں عرض کروں گا دلہا رسولیت دلہن صدیقائے دلہا رسولت دلہن صدیقائے بیٹی صدیق دیتے آقا دی رفیقائے بیٹی صدیق دیتے آقا دی رفیقائے گھرانے بے مثال جیا کون ہوئے گا آمنہ دلال جیا کون ہوئے گا
اس بے مثال جیاں کون ہوئے گا آمنہ دے لال جیاں کون ہوئے گا اس بے مثال جیاں کون ہوئے گا آمنہ دے لال جیاں کون ہوئے گا ارشد کتنا بلند عالی شان ہے ارشد کتنا بلند عالی شان ہے کعبے اتے چڑھے جس نتی ہے یزان کعبے اتے چڑھے جس نتی ہے یزان کعبے اتے چڑھے جس نتی ہے یزان حبشی بلال جیاں کون ہوئے گا آمنہ دے لال جیاں کون ہوئے گا اس بے مثال جیاں کون ہوئے گا آمنہ دے لال جیاں کون ہوئے گا اس بے مثال جیاں کون ہوئے گا حبشی بلال جیاں کون ہوئے گا آمنہ دے لال جیاں کون ہوئے گا ہم اگلی حاضری محمد کے صحابہ کے در کی پیش کریں گے اللہ تعالیٰ ہماری یہ محبتیں قبول و منظور فرمائے اردو میں صحابہ کے در کی حاضری کہ میرے محمد کا ہر صحابی ستاروں جیسا بہاروں جیسا میرے محمد کا ہر صحابی ستاروں جیسا بہاروں جیسا میرے محمد کا ہر صحابی ستاروں جیسا بہاروں جیسا نہیں کوئی بعد انبیاء کے حسین محمد کے یاروں جیسا میرے محمد کا ہر صحابی ستاروں جیسا بہاروں جیسا کون صحابہ رضائے اللہ بحکم آقا وہ سر کی بازی لگانے والے رضائے اللہ بحکم آقا وہ سر کی بازی لگانے والے فلک نے دیکھا نہیں ابھی تک فلک نے دیکھا نہیں ابھی تک حسین محمد کے یاروں جیسا میرے محمد کا ہر صحابی ستاروں جیسا بہاروں جیسا ستاروں جیسا بہاروں جیسا وہ ٹوٹی تلواروں والے ساتھی نبی کے ٹکرا گئے عدو سے وہ ٹوٹی تلواروں والے ساتھی نبی کے ٹکرا گئے عدو سے خدا کے لشکر کے وہ سپاہی خدا کے لشکر کے وہ سپاہی ہے جگرا جن کا پہاڑوں جیسا میرے محمد کا ہر صحابی ستاروں جیسا بہاروں جیسا ستاروں جیسا بہاروں جیسا اے آسماں تو بتا محمد کہ یاروں کی کوئی نظیر دیکھی اے آسماں تو بتا محمد کہ یاروں کی کوئی نظیر دیکھی فلک جواباً ہے جھک کے بولا فلک جواباً ہے جھک کے بولا ہو کون ان عشق ماروں جیسا میرے محمد کا ہر صحابی ستاروں جیسا بہاروں جیسا ستاروں جیسا
شعر سنیے صاحب و شعر کہ صحابہ راز بقائے اسلام ہیں، صحابہ اساس دین ہیں۔ ہم تک دین پہنچانے والے کون ہیں؟ ہم جو قرآن پڑھتے ہیں یہ ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ ہم جو پڑھتے ہیں یہ قرآن ہے بتانے والے کون ہیں؟ یہ جو اذان گونجتی ہے پہنچانے والے کون ہیں؟ ہمارے محمد خوبصورت تھے بتانے والے کون ہیں؟ قیامت آنی ہے ہم تک یہ پیغام پہنچانے والے کون ہیں؟ گنبد خضرا میں آقا سو رہے ہیں بتانے والے کون ہیں؟ یہ جو کعبہ ہے اللہ کا گھر ہے بتانے والے کون ہیں؟ سنیے صحابہ راز بقائے اسلام ہیں، صحابہ اساس دین ہیں، صحابہ سے ہے میرا تعلق، صحابہ سے ہے میرا تعلق، گلے میں پھولوں کے ہاروں جیسا میرے محمد کا ہر صحابی، ستاروں جیسا بہاروں جیسا ستاروں جیسا۔ ہمارے اداروں کے بھائی آئے ہوں گے، ریکارڈنگ لکھ بھی رہے ہیں، انہوں نے آپ جیسے ہم جیسے ٹوپی پہنی ہوئی ہوگی، میں ان سے ملتمس ہوں آپ ضرور تشریف لائیں، ضرور لکھیں، آپ کا کام ہے آپ ضرور لکھیں، لیکن یاد رکھیں کہ یہ بھی آئے ہوئے ہیں، یہ بھی لکھ رہے ہیں، یہاں کا لکھا آپ کا جو ہے وہ یہاں رہ جائے گا، لیکن یہ جو لکھیں گے قبر تک ساتھ جائے گا۔ آپ ڈیوٹی ادا کریں، دیکھیں ہم کتنی میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ سنیے ایمان والے خدا کے بندے جہاں بھی ہوں گے یہی کہیں گے، ایمان والے خدا کے بندے جہاں بھی ہوں گے یہی کہیں گے کہ میرے آقا کا ہر صحابی، کہ میرے آقا کا ہر صحابی ہے روشنی کے میناروں جیسا، میرے محمد کا ہر صحابی ستاروں جیسا بہاروں جیسا، ستاروں جیسا بہاروں جیسا۔ میری صحت اجازت نہیں دیتی تھی حاضری کی بھی، لیکن پہلے بھی ایک دو پروگرام تھے میرے بھائی آج اس سے رہ گئے، اب بھی اگر رہ جاتے تو معاملہ جنگ تک چلا جاتا۔ کسی بڑی جنگ سے بچنے کے لیے میں نے کہا کہ حاضری ہو جائے، میں اپنی آخری حاضری پیش کروں گا اور اجازت چاہوں گا، عرض کروں گا کہ جیڑا کفر دے ہوش اڑاوے، نعرے تکبیر دے لاوے، اوندا نام حسین، اوندا نام حسین، جڑا کفر دے ہوش اڑاوے، نعرے تکبیر دے لاوے، اوندا نام حسین، اوندا نام حسین، جندا نانا پاک نبیے، جندا نانا پاک نبیے، بابا جس دا پیر علیے، او دا نام حسین، او دا نام حسین، جندا نانا پاک رسولے، جندا نانا پاک رسولے، اما جس دی زہرہ بطولے، او دا نام حسین، او دا نام حسین، میدان دا سید غازی، میرا حسین بہادر کہو بے شک، میرا حسین قرآن کا قاری کہو بے شک، میرا حسین باریش یعنی داڑھی والا کہو بے شک۔ ایک بات ہے کر لیں اجازت ہے،
یہاں آپس کی ایک بات کرنی ہے، کر لیں، اجازت ہے؟ لڑائی تو نہیں ہو جائے گی؟ غصہ تو نہیں آئے گا؟ ایسا میرا بزرگ، ایسا نوجوان جو داڑھی کٹاتا ہو یا منڈاتا ہو، کھڑے ہو کر وعدہ کر سکتا ہے کہ آج کے بعد اپنے نبی کی اس نشانی کو قتل نہیں کروں گا، اسے سنبھال کر سنوار کر رکھوں گا ماشاءاللہ؟ کھڑے ہو کر وعدہ کرے، میرا کوئی وعدے والا بزرگ ہو یا نوجوان ہو، جو داڑھی کٹاتا ہو یا منڈاتا ہو، کھڑے ہو کر رمضان شریف میں اعلان کرے کہ آج کے بعد اپنے محبوب پیغمبر کی اس نشانی کو قتل نہیں کروں گا۔ ہمت کریں ماشاءاللہ۔ دوستو، بزرگوں، بھائیوں، میں نے آپ سے پیسے نہیں مانگے، کچھ میں یاد دلا رہا ہوں آپ کا، جس محمد کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں یہ اس محمد کی نشانی ہے۔ باقی ساتھ کی درود شریف پڑھیں، اللہ سے مانگیں، اللہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ میرا کوئی بھائی، کوئی بزرگ کھڑے ہو کر وعدہ کرے ماشاءاللہ۔ ڈی جی خان والے اتنے پتھر دل تو نہیں ہے۔ ارادہ نہیں، وعدہ۔ ہاں، اللہ قبول فرمائے۔ اچھی بات ہے، آپ نے صاف بات کی ہے۔ میرا کوئی بھائی وعدے والا کھڑا ہو، وعدے والا، ہمت کریں، اللہ کی رحمتیں متوجہ ہیں۔ یہ داڑھی انبیاء کی نشانی ہے۔ کوئی نبی، کوئی صحابی، کوئی ولی داڑھی کٹانے والا نہیں آیا۔ ہم محمد کا کلمہ پڑھتے ہیں، بڑے نعرے لگاتے ہیں، لیکن ہمیں آقا کا چہرہ نصیب نہیں ہے، آقا کی نشانی نصیب نہیں۔ ہمت کریں ماشاءاللہ۔ جب تک ایک بندہ نہیں ملے گا سفر آگے نہیں چلے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ساتھ بیٹھے ہوئے کسی کو ترغیب دیں، کسی کو یہ سوال خالی نہ جائے، اس کو جواب ملنا چاہیے۔ کیا نام ہے اب؟ نعمان؟ واہ واہ، بدر کا معنی چاند ہوتا ہے، والد صاحب کا۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ۔ اے اللہ، حافظ بلال صاحب کے فرزند، ہمارے صحابہ غلام نوجوان نعمان بدر، کتنا خوبصورت نام ہے، نعمان بدر۔ اے اللہ، نعمان بدر کا وعدہ قبول فرما، نعمان بدر کو آقا کی شفاعت نصیب فرما، حوض کوثر کا جام نصیب فرما، اور نعمان بدر کو جنت میں محمد کے صحابہ کے محلے میں خوبصورت گھر نصیب فرما۔ والد صاحب کا نام، اے اللہ، محمد ریاض صاحب کے فرزند، ہمارے صحابہ غلام نوجوان، احتشام ریاض کا وعدہ قبول فرما، احتشام کو آقا کی شفاعت نصیب فرما، حوض کوثر کا جام نصیب فرما، پل صراط سے بآسانی گزار، جنت میں محمد کے صحابہ کے محلے میں خوبصورت بنگلہ نصیب فرما۔ یہ اس طرف کیا نام ہے؟ آپ کٹاتے ہیں؟ اب نہیں کٹاتے؟ چلو، اچھا، اللہ میرے بھائی کا وعدہ قبول فرمائے۔ یہ پہلے کٹاتے تھے، اب ماشاءاللہ انہوں رکھی ہوئی۔ اچھا میرے بھائی، یہ ہیں وعدے والے، ارادے والے، ہاتھ کھڑے کریں، ڈنڈی مار کام، اب ہمت کریں۔ اے اللہ، کھڑے ہاتھ قبول فرما، دلوں کو بدلنے والے اللہ دل بدل، داڑیاں رکھیں گے انشاءاللہ۔ لوگوں، ہم گندم کاٹتے ہیں، گندم سال کے بعد پھر ہوتی ہے، لیکن داڑھی کو ہم تیسرے دن حجام کے پاس جاتے ہیں، کٹواتے ہیں، قتل ہوتی ہے داڑھی، اور داڑھی پھر آ جاتی ہے۔ کبھی غور کیا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اوپر والا پیغام بھیجتا ہے کہ اب بھی وقت ہے، توبہ کر لے، توبہ کا دروازہ بند۔ کتنے بڑے سے بڑا گناہ ہو، اللہ نے توبہ کو بڑا پسند فرمایا ہے۔ اللہ میسج بھیجتے ہیں کہ جو تو نے کل گناہ کیے، توبہ کر لے، میں سب پر معافی کا قلم پھیر دوں گا۔
تو داڑھی دوبارہ آ کر یہ پیغام دیتی ہے کہ تو نے محمد کو منہ دکھانا ہے، تو نے اللہ کے آگے پیش ہونا ہے۔ داڑھیاں رکھیں گے؟ کس نے کہا ہے کہ داڑھی کٹا کر آپ پپو بن جاتے ہیں؟ داڑھی کٹا کر آپ آلو تو بن سکتے ہیں، آپ گوگلو شلجم تو بن سکتے ہیں، خوبصورت نہیں بن سکتے۔ داڑھی مرد کے چہرے کا نور ہے، انبیاء کی نشانی ہے۔ ناراض تو نہیں ہے کہ مولوی صاحب ہم تو پروگرام محفل سننے آئے تھے، آپ نے ہمیں پھنسا لیا داڑھی۔ ناراض تو نہیں ہے؟ آخری شعر کہ میدان دا سید غازی جو نکردا تقیا بازی، او دا نام حسین، او دا نام حسین، جڑا کفر تے ہوش اڑاوے، نعرے تکبیر دے لاوے، او دا نام حسین، او دا نام حسین۔ آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا کہ پاکستان ہمارا گھر ہے، دعا کیا کریں اللہ اس کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے، اللہ اس کے دریاؤں کی حفاظت فرمائے۔ مسجد میں پاکستان کی بات کرنا جائز ہے آپ کے؟ فیس بک پر ایسے مفتی بھی بیٹھے ہوتے ہیں، فتوے دیتے ہیں کہ اللہ کے گھر میں پاکستان کی بات، جس پاکستان میں اللہ جس کا گھر مسجد بنانا اگر جائز ہے تو اسی پاکستان میں اسی اللہ کے گھر میں پاکستان کی بات کی بھی گنجائش ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے؟ تو آپ میرے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ؟ کوئی غیر ملکی تو نہیں بیٹھا ہوا؟ اگر غیر ملکی بیٹھا ہو تو وہ بالکل نہ پڑھے، کیونکہ ان کے سفارت خانے کے جاسوس بیٹھے ہوں گے کہ ملک ہمارے کے لوگ ہیں اور نعرے پاکستان کے لگا رہے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ پاکستانی ضرور بولیں گے، خاص کر میری قوم کے نوجوان۔ میں جس کیفیت میں یہ حاضری پیش کر رہا ہوں اللہ قبول فرمائے۔ میرے سفر کی شکت نہیں تھی، لیکن حضرات سے تعلق ایسا ہے کہ مجھے یہ سفر کرنا پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ عرض کروں گا کہ ہمارا پاکستان پیارا پاکستان، ہمارا پاکستان پیارا پاکستان، لا الہ الا اللہ کا نعرہ پاکستان، ہمارا پاکستان۔ پڑھیے پیارا پاکستان، ہمارا پاکستان پیارا پاکستان، ہمارا پاکستان پیارا پاکستان، لا الہ الا اللہ کا نعرہ پاکستان، ہمارا پاکستان پیارا پاکستان۔ کیوں پیارا پاکستان ہے؟ لا الہ الا اللہ کا نور ہے وطن، صدقہ اس میں حضور ہے وطن، لا الہ الا اللہ کا نور ہے وطن، صدقہ اس میں حضور ہے وطن، روشنی امید کا ستارہ پاکستان، ہمارا پاکستان پیارا پاکستان، ہمارا پاکستان پیارا پاکستان۔ کب آزاد ہوا تھا پاکستان؟ 14 اگست کو۔ 27 رمضان کہتے ہوئے زبان پہ چھالے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ جن کو پتہ ہے وہ بولیں پاکستان کا مطلب کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ تو پھر یہ رمضان میں ہونا چاہیے ایسا ملک۔ 27 رمضان کو یہ ٹکڑا اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ آئندہ جب 27 رمضان آئے گی ختم قرآن کریں گے انشاءاللہ، اس دھرتی کو اسلام نصیب ہو، دعا کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارا پاکستان پیارا پاکستان، ہمارا پاکستان پیارا پاکستان، دھرتی پہ تو صدائے تکبیر ہے، اہل ایمان کی تو جاگیر ہے، دھرتی پہ تو صدائے تکبیر ہے، اہل ایمان کی تو جاگیر ہے، ہم تیری موج تو کنارہ پاکستان، ہمارا پاکستان
پیارا پاکستان ہمارا پاکستان پیارا پاکستان ارشد کی عظیم عرض وطن تجھ پہ نثار دھڑکن دھڑکن ارشد کی عظیم عرض وطن تجھ پہ نثار دھڑکن دھڑکن عرض حجاز کا نظارہ پاکستان ہمارا پاکستان پیارا پاکستان ہمارا پاکستان پیارا پاکستان جوانو آخری سوال ہے اصحاب محمد کا دفاع کون کرے گا یہ فرض مگر اس کو ادا کون کرے گا یہ فرض مگر اس کو ادا کون کرے گا ہے مجمع غیور کا کوئی اٹھ کے بتائے کوئی اٹھ کے بتائے کوئی اٹھ کے بتائے دین پہ جان اپنی فدا کون کرے گا فاروق پہ جان اپنی فدا کون کرے گا عثمان پہ جان اپنی فدا کون کرے گا کرار پہ جان اپنی فدا کون کرے گا حسنین پہ جان اپنی فدا کون کرے گا جی یہ فرض مگر اس کو ادا کون کرے گا دفاع کون کرے گا وفا کون کرے گا ڈی جی خان والوں اپنے بچوں کے نام صحابہ کے نام پر رکھو گے اپنے بیٹے کا نام غلام ابو بکر رکھو گے غلام عمر رکھو گے اپنی بیٹی کا نام کنیز عائشہ رکھو گے کنیز ام حبیبہ کنیز فاطمہ رکھو گے کنیز حفصہ رکھو گے سرکاری دفتروں میں اپنی نگرانی میں ان ناموں کا اندراج کراؤ گے رب اصحاب محمد آپ کے شہروں کو آباد رکھے آپ کی بستیوں کو آباد رکھے آپ کے گلیوں کو آباد رکھے جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے اپنے بھائی کو دعاؤں میں شامل رکھیں گے حیات باقی ملاقات باقی ختم نبوت ہاتھ بلند کر کے ختم نبوت ناموس صحابہ ناموس صحابہ اسلامی پاکستان والسلام علیکم ورحمۃ اللہ سارے ساتھی